السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ اور بتائیں کیسی چل رہی ہے آپ کی لائف؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جہاں جہاں سے مجھے دیکھا سنا جا رہا ہے دعاؤں میں یاد رکھا کریں، بہت سی دعائیں آپ کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ تو اوکے، آج آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایکچولی ہوا کچھ اس طرح کہ ادھر ہی ہمارے پاس میں نا ایک یہ سمجھیں گھر ہے، اور وہ کافی زیادہ رمضان سے پہلے مطلب غریبوں میں کچھ راشن وغیرہ تقسیم کرتے ہوتے ہیں۔ تو میں نے آج دیکھا، آج جمعرات تھی، اور جمعے والے دن یہ 2 دن نا، تو وہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ رمضان سے پہلے تو یہی 2 دن جو ہیں وہ ہو سکے تو کچھ راشن غریبوں میں دیتے ہوتے ہیں۔ تو آج میں نے دیکھا تو ان کے گھر کے باہر اتنی زیادہ رش تھی، اتنی زیادہ بچے بھی تھے اس میں، لڑکیاں بھی تھیں، بزرگ بھی تھے، اور اتنی زیادہ رش تھی کہ ایک دوسرے کو مطلب ایک دوسرے کو مار رہے ہیں اور ایک دوسرے کی چیزیں کھینچ رہے ہیں، اور اتنی شور شرابہ، اور کتنے بزرگ جو ہیں وہ گر بھی رہے ہیں وہاں پہ۔ تو مطلب راشن تو وہ دیتے ہیں، دیکھیں آج کل لوگوں کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ جو اچھے لوگ ہیں، جن کے اچھے ہیں مطلب گھر کے حالات اچھے ہیں، تو کہیں نہ کہیں پہ دیکھیں تو ان کو بھی بہت سی ٹینشنیں ہوں گی، لیکن ہوتا اس طرح ہے کہ اگر کوئی چیز غریبوں تک یا ضرورت مند لوگوں تک دی جائے تو بڑے ادب سے، بڑے احترام سے دی جائے، نہ کہ انہیں لائنوں میں کھڑا کیا جائے، پھر ان سے ان کی ID کارڈ کی کاپی لی جائے، پھر انویسٹیگیشن کی جائے، اور اس کے بعد ان کو ایک ایک پیک جو ہے رمضان کے لیے وہ دیا جائے، جس میں چند چیزیں ہوں، اور وہ بھی اس طرح سے کہ بس آپ نے ٹائمنگ رکھی ہے کہ یہ 1 گھنٹہ میں جس کو آ گیا بس ٹھیک ہے، اس کے بعد نہیں۔ تو یہ کچھ ان کا انداز مجھے عجیب لگا دینے کا۔ تو وہ ہیں ہمارے جاننے والے ہی ہیں، بالکل گھر کے سامنے ہیں۔ تو مجھے گھر والے کہتے بھی ہیں کہ کوئی کچھ کر رہا ہے تو آپ رہنے دو، ان کا اپنا انداز ہے۔ بس نا اللہ کے نزدیک کہتے ہیں نا، اگر نیکی کا ارادہ بھی کر لیتے ہیں، سوچ بھی لیتے ہیں، تو بھی ہمارے اللہ نیکی قبول کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ نیکی ایسا ہوتا ہے نا کہ نیکی کرتے ہیں لیکن ان کی نیت نہیں ہوتی، وہ قبول نہیں ہوتی، اور اس طرح سے تو میرے دل میں یہ بس اچانک سے یہ احساس ہوا کہ جا کے ان سے بات کرنی چاہیے کہ بزرگوں کو پہلے دیا جائے۔ تو اسی طرح وہ مجھے جانتے ہیں، میں ان کے گھر گئی اور میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں آنٹی جی، جو بھی یہاں پہ آ رہے ہیں تو آپ اس طرح سے کریں، جو بزرگ ہیں ان کو دیں، جو لڑکیاں ہیں ان کو دیں، جو بچے ہیں ان کو مطلب ایک ترتیب کے ساتھ جو ہے آپ ضرورت مندوں کو دیں، اور جو بھی آپ کے پاس پیک پڑے ہیں تو آپ اللہ کی رضا کے لیے دے رہی ہیں، اللہ کے نام سے دے رہی ہیں۔ اللہ نے آپ کو اس قابل سمجھا، اتنا دیا کہ آپ غریبوں میں، چاہے آپ بہت زیادہ چیزیں نہیں دے رہی، ایک ایک ہی چیز دے دیں، لیکن اس طرح سے دیں کہ بچوں میں، بڑوں میں، بزرگوں میں، سب میں وہ چیزیں آ جائیں، اور وہ ایزیلی ان چیزوں کو لے کے آپ کو دعا دے کے جائیں، نہ کہ ایک دوسرے کو دھکیل رہے ہیں۔ اور اس طرح سے تو آنٹی جو ہیں وہ بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کیا کروں بچے، بس دینے کا یہی ہے کہ ابھی میرے گھر میں بیٹی تھی، اس کو میں نے کہا کہ یہ ڈور اوپن کرے، اور اس طرح سے جو بھی لوگ ہیں ان کو اس طرح سے لیتی جائے اور ان کو دیتی جائے۔ تو میں نے آنٹی سے کہا کہ اس طرح نہیں ہے، دیکھیں آپ بزرگوں کو بلائیں، پہلے سب سے پہلے انہیں دیں، اور یہ جو آپ ID کارڈ لے کے پھر دے رہی ہیں، اس میں وقت بھی آپ کا جا رہا ہے، اور آپ یہ کس کو بتانا چاہتی ہیں کہ آپ اتنے لوگوں کو راشن دیتی ہیں؟ اور یہ اگر آپ کو اللہ نے اتنی توفیق دی ہے، آپ اللہ کی رضا کے لیے دیتی ہیں، تو آپ کو اس چیز کا ثبوت کیا چاہیے، کیوں چاہیے؟ ایک انسان ہے، وہ آپ کے پاس آئے ہیں، آپ انہیں کچھ راشن دے رہی ہیں کھانے پینے کا، اگر وہ یہ چیز گھر میں بنا کے کھائیں گے، آپ کو دعائیں دیں گے، اور اگر اس میں کوئی ضرورت مند ہے یا نہیں ہے، وہ کوئی بات نہیں ہے، وہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ دیکھیں آپ نے اللہ کو دیکھ کے دینا ہے، تو بس جس کے نصیب میں آپ دے جائیں، تو اس میں دیکھنے سے سننے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ نے ہمیں دیا ہے، یا اللہ ہمیں دیتا ہے، یا ہماری خواہشیں، ہماری ضرورتوں کو ہمارا اللہ پورا کرتا ہے، تو وہ تو ہمیں نہیں دیکھتا کہ ہم میں کوئی قابلیت ہے، ہم اس قابل ہیں نہیں ہیں، تو پھر ہم اسی اللہ کے بندے ہیں نا۔ جب ہم اس کے لیے، اس کی ذات کے لیے ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں تو بڑا سوچ سمجھ کے، دیکھ سن کے دیتے ہیں۔ تو آنٹی جی نے میری یہ بات سنی، انہیں بہت اچھی لگی میری یہ بات، تو انہوں نے وہیں پہ لوگوں کو سٹاپ کر دیا، اور مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے آپ کی یہ بات بہت اچھی لگی کہ میں ویسے ہی ID کارڈ کی کاپیاں لے کے اور پھر ان لوگوں کو دیکھ سن کے سمجھ کے تو دے رہی ہوں، تو بہتر یہ ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں
کہ آپ یہ کر دیں کہ یہ جو بھی ذمہ داری ہے یہ میں آپ پہ عائد کرتی ہوں ابھی، کہ یہ جتنا سامان پڑا ہے یہ آپ ہی دیکھ کے دے دیں، جن جن کو بہتر لگتا ہے آپ دے دو۔ تو دے تو میں رہی ہوں، قبول تو میرا ہوگا، اللہ مجھے دیکھ رہے، لیکن اگر آپ نے آ کے مجھے اتنا بتایا، اتنے دور سے مجھے دیکھا اور آ کے بتایا، مجھے نہیں جب کہ مائنڈ میں نہیں تھا، تو اگر آپ کی نیکی قبول ہو رہی ہے تو میں دے رہی ہوں، میری بھی قبول ہو رہی ہے، اور اگر آپ یہ اپنے طریقہ کار کے ساتھ دے دیں گی تو اور نیکی آپ کی قبول ہو جائے گی۔ تو اچھی سوچ ہے کہ آپ نیکی کے کاموں میں حصہ لیتی ہیں اور کرنے کا شوق رکھتی ہیں نیکی کے کام۔ تو میں نے کہا صحیح ہے، تو پھر میں نے اس طرح سے کیا، میں نے کہا دیکھ لیں، اگر مجھے یہ ذمہ داری دیں گے تو میں اس میں بالکل یہ چیز نہیں دیکھوں گی کہ کون ضرورت مند ہے اور کون نہیں ہے، اور کون آئی ڈی کارڈ کی کاپی مجھے دے یا نہ دے، بس میں جس کے نصیب میں ہوگا اس کو دیتی جاؤں گی۔ تو آنٹی نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہیں، کچھ سامان رہ گئے، کچھ پیک تھے، کچھ تو دے دیے، تھوڑے بہت ہیں یہ آپ دے دیں۔ تو میں نے سب سے پہلے بزرگوں کو دیا، اور بڑے احترام سے دیا، بلا کے بڑے اچھے انداز سے کہ یہ ہم جو بھی ہے اس گھر کی طرف سے، اس گھر کے لیے دعائیں آپ کرنا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ابھی کی اتنی توفیق دی ہے، اور اس کے بعد کہ اللہ انہیں اور زیادہ توفیق دیں کہ یہ آپ جیسے لوگوں کا خیال کر سکیں۔ تو ان دعاؤں کے ساتھ آپ یہ پیک جو ہیں ریسیو کرتے جائیں اور انہیں دعائیں دیے گا بس۔ تو بس جتنے بزرگ تھے ان کو دیے، اور آپ یقین کریں جو کہ اس طرح تھا، لڑکیاں تھیں ان کو بھی میں نے دیا کہ وہ اپنے گھروں سے بڑی آس امید لے کے آئی ہیں، اور جو کہ ان میں کم عمر کے بچے بچیاں تھے ان میں اس طرح کیا کہ پیک جو ہیں وہ بہت کم رہ گئے اور لوگ زیادہ تھے، تو وہ پیک کھول کے میں نے نا، یہ نہیں ہے کہ مطلب ایک انسان کو پورا ہی پیک، جن کو آ گئے پورے پیک دے دیے، تو جب لوگ زیادہ تھے چیزیں کم رہ گئی تو پھر میں نے اس طرح سے کیا، میرے مائنڈ میں آیا کہ کیوں نہ ان چیزوں کو کھول کے تھوڑی تھوڑی سب میں تقسیم کی جائیں، کہ کوئی اس دروازے پہ آیا ہے بڑی آس امید لے کے تو وہ خالی نہ جائے۔ سب لوگ لائن میں کھڑے رہے، اتنی دیر سے انتظار کرتے رہے، تو کچھ لوگ لے کے جائیں گے اور کچھ اسی طرح جائیں گے مایوس ہو کے، تو اچھی چیز نہیں ہے، کچھ نہ کچھ لے کے جائیں۔ تو میں نے ان کو اس طرح سے دیا، تو آپ یقین جانیں وہاں جتنے بزرگ تھے، لڑکیاں تھیں، ان سب نے بہت زیادہ دعائیں دی انہیں، جنہوں نے انہیں یہ چیزیں دی۔ تو مجھے بڑا اچھا لگا اور مجھے خوشی ہوئی اس چیز کی کہ میں نے یہ چیز دیکھی، اور جہاں جا کے وہاں پہ نیکی کے کام میں حصہ لیا، وہاں اپنا وقت دیا اور وہاں لوگوں کو چیزیں دی اور انہیں دعائیں ملی، تو ان کے ساتھ ساتھ آپ یقین جانیں جتنے بھی بزرگ تھے ان کی بہت دل سے دعائیں مجھے ملی، اور میں یہ مانتی ہوں، سمجھتی ہوں کہ دل سے دعائیں دی ہوئی بہت قبول ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں ایسی نیکیوں کو، ایسی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو مجھے بہت اچھا لگا۔ تو جہاں جہاں سے جو مجھے دیکھ رہے ہیں تو ان سے بھی میری یہی ریکویسٹ ہوگی کہ دیکھیں انسان جو ہے اسے بعض ٹائم یہ نہیں پتہ ہوتا، وہ اگر کوئی کسی کی ہیلپ کرتا ہے، چیز دیتا ہے، تو وہ سب سے پہلے اس کا مائنڈ ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم چیز دے رہے ہیں اور ہمیں سب دیکھیں اور بتائیں کہ دیکھیں ہم نے کتنا بڑا کام کیا، نیکی کا کام کیا، کسی کو کھانا دے دیا، کسی کو کوئی ہیلپ کر دی۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں نیکی جو ہوتی ہے بڑی خاموشی سے کی جاتی ہے، اور وہی نیکی قبول بھی ہوتی ہے، بڑی عاجزی سے کی جاتی ہے۔ دیکھیں ہم لوگ نا، رمضان آتا ہے، رمضان سے پہلے کتنی تیاریاں کرتے ہیں کہ ہمیں یہ فرائیڈے والے دن جی اس طرح کی ڈریسنگ کرنی ہے، اور ہم نے سارے روزے رکھنے ہیں، رمضان میں اس کی افطاری کرنی ہے، اس کی افطاری پہ جانا ہے، یہ کھانا ہے، یہ دینا ہے، اور اس طرح سے بڑے ارادے سوچ کے رکھے ہوتے ہیں۔ کیونکہ رمضان میں ہی لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ماہ یہ اس طرح کا ہے جس میں انسان کی ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی قبول ہوتی ہے۔ تو اچھے کام لوگ کرتے ہیں، رمضان میں روزے بھی رکھتے ہیں، افطاریوں پہ بھی جاتے ہیں، افطاریاں کرواتے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، سب کچھ۔ تو ایک بات یہ میں سوچتی ہوں، دیکھیں رمضان میں ہمیں سحری میں کتنی جلدی ہوتی ہے کہ ہم سحری کریں، سحری میں یہ چیز بھی ہو، وہ بھی ہو، کہیں ہمیں پیاس نہ لگے، بھوک نہ لگے، یہ چیز کھائیں، ہم کمزور نہ ہو جائیں، یہ پھل کھائیں، اس طرح ویسا سب سوچتے ہیں۔ تو وہ دیکھیں وہ لوگ بھی ہیں جو صبح سحری میں اٹھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں چائے بنانے کو جائیں تو ان کے گھر دودھ تو ہو اور چیزیں نہ ہوں، یا اور چیزیں ہوں دودھ نہ ہو، اور کیا پتہ ان کے گھر روٹی بنانے کو بھی کچھ ہو یا نہ ہو۔ وہ لوگ کیسا روزہ رکھتے ہیں، ہم لوگوں کی طرح کہ جو روزہ رکھتے ہیں اور اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں پھر بھی سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے کیا نہیں، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمیں کچھ نہ کچھ مل تو جائے، بھوک نہ لگے، ہم کھا لیں۔ تو ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے جو اپنے سے کم ہوں،
اور افطاری پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ سارے دن کا روزہ تھا، سب کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہمارے لیے ہر طرح کی چیز ہو کیونکہ ویکنس نہ ہو جائے، ہم نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ اور پانی دیکھیں، جب پانی پیتے ہیں تو اس میں کتنی طرح کے پانی ہوتے ہیں، ہم لوگ اپنے لیے ملک شیک اور جوس، شربت، ٹینک پانی، دودھ، اس طرح کی چیزیں ہمارے گھر والے کتنی ہمارے لیے وہاں پہ رکھتے ہیں کہ کو جو ہمیں پسند ہے، جس کی جو مرضی ہے وہ پیے گا۔ تو وہ لوگ جو روزہ کھولتے ہیں اور سیدھا پانی پی کے تو بس روزہ افطار کر لیتے ہیں۔ تو یہ چیز ہوتی ہے نا جو اپنے سے کم ہو، انہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ بازاروں میں جاتے ضرور ہیں خواہشیں لے کے، لیکن اپنے ساتھ لے کے کچھ بھی نہیں آتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس اتنی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ دیکھا نا آپ نے کہ لوگ کس طرح سے افطاری اور سحری کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں تو اپنے سے کم جو بھی ہوتے ہیں انہیں دیکھنا چاہیے۔ تو اوکے، میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گی، جہاں جہاں سے مجھے سنا جا رہا ہے کہ رمضان میں اگر ہم روزے رکھتے ہیں، نیکی ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں گناہ معاف ہوں گے، لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں اور سحری کرتے ہیں، افطاری کرواتے ہیں اور سب اچھے اچھے کام کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سب اچھے کام کرتے ہیں نا، تو میرے خیال سے ہمیں دوسروں کا بھی خیال کرنا چاہیے، اپنے سے کم جو لوگ ہیں انہیں دیکھنا چاہیے۔ خیر ہے، اگر ہم نے سحری اچھی کر لی نا، افطاری ہم نے اچھی نہ کی، کسی کو کروا دی نا تو بھی اچھا ہے۔ اگر ہم نے افطاری اچھی کر لی، سحری کسی کو کروا دی تو بھی اچھا ہے۔ تو اس طرح کے کام کرنے چاہیے۔ تو اوکے، جو جہاں جہاں سے مجھے دیکھ رہے ہیں، میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ پلیز آپ دیکھا کریں، ادھر ہمارے گھروں کے پاس بہت ایسے ضرورت مند لوگ رہتے ہیں جو کہ اس طرح کے ہیں، جن کے گھر والے آپ یقین کریں کہ جا کے کسی کی ہاں کام کرتی ہیں عورتیں، اور اگر وہاں سے کچھ ملے تو وہ اپنے بچوں کو دیتے ہیں، اور کچھ اس طرح کے بھی ہیں کہ جن کے گھر کام ہی نہیں ہے، ان کا کوئی نہیں ہے، کچھ ایسے ہیں جن کے والد نہیں ہیں، اور اس طرح کے بڑے ایسے لوگ ہیں جن کا یہ سمجھ لیں گھر رینٹ پہ ہیں، رینٹ آؤٹ بھی کرنا ہوتا ہے انہیں، اور اس کے علاوہ انہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ گھر کے بل وغیرہ، اور وہاں وہ راشن کہاں سے پورے کریں، بچوں کی فیسیں، بہت سے پرابلم ایسے ہیں، ہر کسی کی پریشانی سنے تو انسان کو فیل ہوتا ہے۔ تو میں اس لیے آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جو بھی آپ کے نزدیک ہوں، آپ کی نظر میں ہوں، ان کی ہیلپ کیا کریں۔ اور پلیز، مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے، میں تو ہوں اس طرح کہ مجھے جو بھی پاکٹ منی یا مجھے پیسے ملتے ہیں، میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی کی افطاری یا سحری رمضان میں اچھی کروا سکوں، یا کسی کو تھوڑا بہت کچھ دلا سکوں۔ تو مطلب کر تو میں اتنا ہی سکتی ہوں جو میرے پاس ہو۔ تو اس لیے آپ جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، جہاں سے دیکھ رہے ہیں، میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ ایسے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیں، یا ان کی افطاری یا سحری کا، یا ان کے لیے کچھ کرنا چاہیں، تو پلیز کمنٹس میں مجھے بتائیے گا کون کون میرے بزرگ، بہنیں، بھائی، میرے دوست کون کون کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کچھ۔ تو کیونکہ ہر ایک انسان ہے، اس میں احساس ہوتا ہے ایسے لوگوں کا، اپنوں کا، اور جن کی فیملیوں میں اپنے ہیں اس طرح کے لوگ تو پلیز ان کا خیال کریں، اور جن کی نظر میں کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں تو پلیز ان لوگوں کو دیکھیں۔ تو کمنٹس میں مجھے بتائیے گا کہ کون کون کرنا چاہتا ہے ایسے لوگوں کی ہیلپ، کون ان کی افطاری میں ان کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے، سحری میں کرنا چاہتا ہے، اور کون ایسے لوگوں کے لیے راشن یا کچھ کر سکتا ہے۔ تو کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا، کیونکہ یہ چیز میں نے دیکھی اور فیل کی، اور مجھے یہ بات بہت عجیب لگی کہ ہم لوگوں کو بس اپنا خیال ہوتا ہے، اپنے سے کم لوگوں کے بارے میں ہم بہت کم سوچتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا سوچنا چاہیے۔ تو پلیز مجھے کمنٹس میں بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔